بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیکچر 3. آج ہم ایک نیا اصول سیکھیں گے. اس اصول میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ایک ہی لفظ سے پہلے اگر ال لگا دیا جائے تو اس میں کیا تبدیلی آئے گی. ال. ابھی تک ہم نے دیکھا تھا کہ کوئی بھی نام جیسے کتاب، کوئی بھی نام جب ہمارے سامنے آتا ہے تو ڈیفالٹ فارم میں ہمیشہ اس کے اوپر پیش اور تنوین لگاتے ہیں. تو کتابن پڑھتے ہیں ہم اس کو. تو ایسا کیوں کرتے تھے ہم؟ آج یہ بھی ہم سیکھ لیتے ہیں. ہم اس لیے کرتے تھے کہ یہ جو تنوین لگتی ہے آگے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے پین، ایک قلم. کتابن کا مطلب ہے ایک کتاب یا کتاب، کوئی سی کتاب کی بات ہو رہی ہے، کسی بھی قلم کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. بک، پین، کتابن، قلمن. لیکن اگر ہم نے کہنا ہو دا بک، یعنی کسی خاص کتاب کی بات کر رہے ہیں یا کسی خاص قلم کی بات کر رہے ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ انگریزی میں دا لگا دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں دا بک اور دا پین. اور اردو میں ہم کیا کہیں گے؟ ہم کسی خاص کتاب کی طرف اشارہ کر رہے ہیں یا کسی خاص کتاب کی بات کر رہے ہیں. الکتاب، القلم. تو آپ دیکھیں تبدیلی کیا آئی؟ صرف دو تبدیلیاں آئیں. ایک یہ کہ جو ڈیفالٹ فارم تھی اس سے پہلے یہ ال لگ گیا. ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ جو تنوین تھی وہ ختم ہو کے ایک رہ گئی پیش. الکتاب، القلم. ایک بار پھر میں دہرا دیتا ہوں. کبھی بھی کسی ڈیفالٹ فارم کے ساتھ، نام ہے یہ ہمارا، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ اگر ہم ال لگا دیں گے تو کتابن جو ہے وہ الکتابو بن گیا. الف لام اٹیچ ہو گیا، اس نام کے ساتھ جڑ گیا اور تنوین ختم ہو کے پیش ہو گئی. اور یہ صرف شکل میں تبدیلی نہیں ہے بلکہ یہ تبدیلی معنی میں بھی ہے، اس لحاظ سے کہ کتابن کا مطلب تھا بک، ایک کتاب، جبکہ الکتابو کا مطلب ہے دا بک، یعنی کسی خاص کتاب کی ہم بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. آگے ہم چلتے ہیں، مشق دیکھتے ہیں، انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گا. اچھا، یہ ہم نے اردو میں لکھا تھا. ہم نے کہا تھا اردو سے عربی میں ٹرانسلیٹ کرنے کا یا لکھنے کا بڑا آسان طریقہ ہے. پہلے ہم نے کیا کیا؟ اس کو عربی رسم الخط میں لکھا. یہ وہی الفاظ ہیں، صرف عربی رسم الخط میں آ گئے، اس لیے ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. پھر ہم نے کہا جی اگر یہ ہیپی فارم میں ہو تو کیا ہوگا؟ کوئی اور بندہ اس کو ذرا ہیپی فارم میں پڑھ دیں گے جی پلیز. محمد حرام فساد خالق قرآن حلال شکر ہوگا نا، شکر جی، خبر خبر. ٹھیک ہے جی. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے سمپل آخر میں پیش تنوین کے ساتھ لگا دی. کیوں؟ کیونکہ ہیپی فارم ہمیں پتہ ہے ڈیفالٹ فارم یہ ہوتی ہے، اور ڈیفالٹ فارم کے اندر کوئی بھی لفظ اگر لکھا ہوا ہمیں نظر آئے گا تو ہم چپ کر کے کیا لگا دیں گے؟ تنوین لگا دیں گے. اب آج کا سبق ہم نے کیا کہا؟ ہم نے کہا جی اس کے ساتھ ال لگانا ہے، الف و لام ال لگا دیں گے تو کیا ہوگا؟ سب سے پہلی چیز ہم نے دیکھی تھی کہ جب ال لگتا ہے تو ساتھ جڑ جاتا ہے. آپ دیکھیں یہی حرام، فساد، وہی الفاظ ہیں، ساتھ میں ال لگا ہوا ہے، کوئی فرق نہیں ہے. اور ال کا مطلب کیا ہے؟ دا، یعنی کسی خاص فساد کی بات ہو رہی ہے، کسی خاص قرآن کی بات ہو رہی ہے، کسی خاص خبر کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. دا. اور دوسرا فرق کیا آتا ہے کہ جو تنوین ہوتی ہے دو پیشیں، وہ ختم ہو کے ایک پیش ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. پہلے کو چھوڑ دیتے ہیں ہم. اب کسی سے گزارش ہے کہ یہ پڑھ دیں. الحرام، ماشاء اللہ جی. الفساد، جی الخالق، ماشاء اللہ. القرآن، جی الحلال، جی الشکر، جی. الشر، ٹھیک ہے، الخبر. بالکل ٹھیک ہے، ماشاء اللہ، بالکل صحیح پڑھا. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ قرآن میں یا ایون جب آپ احادیث کی کتب پڑھیں گے تو کہیں پہ بھی اگر ال لگا ہوا ہے تو آپ کو پتہ ہے میں نے کیسے پڑھنا ہے. انلیس اینڈ انٹل اس سے پہلے یا اس کے بعد کچھ ہے وہ ہم بعد میں دیکھیں گے، لیکن بنیادی اصول پتہ لگ گیا کہ بائی ڈیفالٹ تنوین آ گئی، ال لگا ہوا ہے تو پیش آئے گی، اور ساتھ میں ال لگے گا، اور مطلب کیا ہے؟ مخصوص بات. اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اچھا آپ نے کہا تھا ال لگے گا اور پیش آئے گی، تو یہاں تنوین کیوں دے رہے ہیں، یہاں دو پیشیں کیوں آ رہی ہیں؟ تو یہ ایک نام ہے، خاص نام. یہ پہلی خاص ہے نا، محمد، کاشف، لیاقت، یہ کسی خاص بندے کی بات ہو رہی ہے. تو جو نام ہوتے ہیں کسی انسان کے،
ان کے ساتھ ال نہیں لگتا، جبکہ نام کسی اور چیز کے جو ہوں گے وہ اس کے ساتھ ال لگے گا. جس کی مثال یہ ہے، آپ گاڑی، سائیکل، پہاڑ کچھ بھی پکڑ لیں، یہ سب نام ہے نا. گاڑی ایسی چیز کو کہتے ہیں جس کے 4 پہیے ہیں، انجن ہوتا ہے، گاڑی نام ہے ایک. ٹھیک ہے. پہاڑ ہے جی، آپ نے ایک نام دیا ہوا ہے پہاڑ. پہاڑ کو آپ پہاڑ نہ کہتے، آپ سائیکل کہہ دیتے، وہ ایک نام ہے بس. ٹھیک ہے. تو ال لگا اور پیش آ گئی. ٹھیک ہے جی. آئیں ایک اور ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں. یہ وہی ہے، ہم نے کیا کیا، اس کو ہیپی فارم میں ہمیں پتہ ہے ہم نے کیسے پڑھنا ہے. اور اب میں کہتا ہوں ال کے ساتھ. جی کوئی جلدی سے بتائیں گے، ال کے ساتھ پڑھ دے کوئی تاکہ پریکٹس ہو جائے. الحرام، جی الفساد، الخالق، القرآن، الحلال، الشکر، الشر، الخبر. ماشاء اللہ. اور اس کو کیسے پڑھیں گے؟ محمد، محمد، محمد. نہیں، محمدن. اللہ ال نہیں لگے گا. اگر ال نہیں لگے گا تو کیا ہوگا؟ ڈیفالٹ فارم ہی پڑھی جائے گی محمد. ماشاء اللہ، بالکل ٹھیک. یہ لیں، اتنا ہی آسان ہے جی. بس ہمیں یاد ہو گیا یار ال لگا ہوا ہے تو میں نے پیش لگانی ہے، بات ختم. اب یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. ہیپی فارم میں ہے. ٹھیک ہے. نام ہے کسی شخص کا تو محمدن جیسے ڈیفالٹ فارم ہے ویسے ہی رہے گی. اچھا، اب اگر سیڈ ہے، اصول وہی ہے. اصول کیا ہے کہ ہم تنوین، جو بھی چیز تنوین ہے اس میں سے ایک ختم کر دیتے ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے سیڈ فارم میں؟ پہلے اس کو پڑھ کے بتائیں کیا ہوتا ہے یہ جی سیڈ فارم میں. محمدن. ماشاء اللہ. اور اگر ال لگ گیا تو کیا کرنا ہے مجھے؟ ایک. ماشاء اللہ، پرفیکٹ. الحرامی. کیا کیا آپ نے؟ جو تنوین تھی، تنوین دو چیزوں کو اکٹھا کرنا ہے نا، چاہے 2 زبر ہوں، 2 زیر ہوں یا 2 پیش ہوں. ٹھیک ہے. پیش ہو گیا ہیپی فارم میں، سیڈ فارم میں زبر ہوتی ہے یا زیر ہوتی ہے. تو سیڈ فارم میں زیر ہے کیونکہ، تو محمدن تھا، الحرامی ہو گیا. ٹھیک ہے. آگے پڑھیے گا پلیز. یہ پڑھیے گا. الفساد، ماشاء اللہ. آگے. الحال، جی. القرآن، ماشاء اللہ. الحلال، ہوں. الشکر، ہوں. الشر، ہوں. الحبر. بس کہانی ختم. اتنی سی بات ہے. ماشاء اللہ، بالکل ٹھیک. تب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ہیپی فارم بھی پتہ لگ گئی ڈیفالٹ فارم میں. ہمیں ہیپی پتہ لگ گیا اگر ال لگا ہوا ہے، یعنی کسی خاص چیز کی بات ہو رہی ہے. د کے معنی دے رہے ہیں، د بک، د کار، د نیوز. ٹھیک ہے. اور سملرلی ہم نے کہا اگر سیڈ ہے تو کیا ہوا؟ محمدن تھا کیونکہ تنوین ہے یہاں پہ، لیکن ال لگ گیا تو تنوین ختم. الحرامی، الفسادی، القرآنی، الحلالی. ٹھیک ہے. اچھا جی. ہیپی فارم ہم دیکھ چکے میں ہیں. ہیپی ال کے ساتھ ہمیں پتہ ہے. یہ نارمل فارم آ گئی. اب نارمل فارم میں دیکھیں کیا ہوتا ہے. نارمل فارم کیسے پڑھتے تھے یاد ہے؟ نارمل فارم میں کیا کیا جاتا تھا؟ بتائیں گے کوئی؟ اس کو پڑھ کے بتائیں. نارمل فارم میں محمدن. ٹھیک ہے. کیا ہوتا تھا؟ ایک نارمل فارم میں ہم نے کہا ہے زبر آتی ہے، نارمل فارم میں تو تنوین ہوگی نا، ڈبل زبر لگ گئی یہاں پہ محمدن. اور ساتھ میں ہم کہتے تھے الف کا اضافہ ہو جاتا، الف ایڈ ہو جاتا تھا. یاد ہے جی سب کو؟ زبردست. تو محمدن. اچھا، لیکن انٹرسٹنگلی جب ہم ال لگائیں گے تو یہاں کیا ہوگا؟ ایک تو وہی بات کہ دن 2 زبر تھیں وہ 1 زبر میں کنورٹ ہو جائے گی، ایسے ہی الفسادہ. اور دوسرا اگر ال لگ گیا تو ہم آگے الف نہیں لگائیں گے، تو کیا بنے گا؟ الفسادہ، الحرامہ، الخالقہ، خالقہ. ٹھیک ہے. 1 زبر آ رہی ہے بس. کلیئر ہے یہ بات؟ کنفیوژن ہے تو پوچھ لیں. الف نہیں لگے گا. نہیں لگے گا جی. ال لگ گیا تو الف نہیں لگے گا. ٹھیک ہے. ال نہیں ہے تو الف لگ رہا. یہ صرف اور صرف نارمل فارم میں. ہیپی فارم اور سیڈ فارم تو ہم نے کہا بالکل سادی سی ہے کہ صرف تنوین ختم کر دی ال لگ کے. ٹھیک ہے. اس میں نارمل فارم میں پہلے بھی یہی تھا کہ ایک الف کا اضافہ ہوتا تھا، یعنی تھوڑی سی چینج تھی دونوں کے نسبت. اور یہاں پہ کیا چینج ہے کہ اگر ال لگا ہوا ہے تو ہم الف لگانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ال بذات خود د کسی اسپیسیفک چیز کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو پڑھیے گا. کیسے پڑھیں گے؟ یہاں سے پڑھنا شروع کریں. الفساد، جی. الحرام، جی. الخالق، جی. القرآن، الحلال، الشکر، الشکر، الشر، الخبر. بالکل ٹھیک ہے. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. اور سیڈ تو ہمیں پتہ ہی ہے، جلدی سے کوئی سیڈ پڑھتے ہیں جی. الحرامی، جی. الفسادی، جی. الحالی، جی. القرآنی، ہوں. الحلالی، ہوں. الشکر، الشر،
ماشاء اللہ، بالکل ٹھیک ہو گیا. تو ابھی ہمیں کیا سمجھ آئی؟ اصول ہمیں یہ سمجھ آیا کہ کتابن تھی ڈیفالٹ فارم، ٹھیک ہے، اس کا مطلب تھا اے بک، کسی کتاب کی بات ہو رہی ہے. جب ہم اس کے ساتھ ال لگاتے ہیں تو یہ جو تنوین یعنی دو پیش ہے، دو زبر ہے، دو زیر ہے، جو بھی ہے وہ ایک میں کنورٹ ہو جائے گی. یہ دیکھیں ایک میں کنورٹ ہوگی. کتابن الکتابو بن گیا. تنوین یعنی جو دو پیشیں تھیں یا دو زبر تھی یا دو زیر تھی، بات کی بات ہے، جو تنوین ہے وہ ختم ہو جائے گی اور جو بھی سائن تھا وہ سنگل سائن آ گیا یہاں پہ، ہیپی. ٹھیک ہے. سملرلی کتابن ہماری نارمل فارم تھی، لیکن ہم نے کہا جب ال اٹیچ ہوگا کتابن کے ساتھ تو یہ آگے الف دینے کی ضرورت نہیں ہے اور تنوین ختم ہو کے صرف زبر آ گیا. ٹھیک ہے. یعنی اگر کتابن کہیں شارٹ فارم تھی، ال لگا، تنوین ختم ہوئی، ال کے ساتھ الکتاب بھی آ گیا. تو اگر آپ دیکھیں کہ ہیپی فارم اور سیڈ فارم میں ایک ہی تبدیلی آئی، کیا؟ ال لگا اور تنوین ختم ہو گئی، دیٹس اٹ. اگر پیش تھی تنوین کے ساتھ تو پیش آ گئی، زیر تھی تنوین کے ساتھ تو زیر آ گئی. اور نارمل فارم میں دو تبدیلیاں آئیں. ایک تبدیلی ال کے ساتھ کیا ہوا؟ تنوین ختم ہو گئی، زبر آ گئی، جو سب کا سٹینڈرڈ بیہیویئر ہے. اور اس کے علاوہ ایک کام یہ ہوا کہ جو الف کا اضافہ ہوا تھا وہ ہم الف کا اضافہ نہیں کریں گے، وہ ختم کر دیں گے. اچھا، تو ابھی تک ہم نے کیا سیکھا؟ ابھی ہم نے یہ سیکھا کہ ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ یہ اے بک ہے یا دا بک ہے، یعنی کسی خاص بندے کی بات ہو رہی ہے یا جنرل بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. تو ایک تو ہم نے کہا جی اگر کوئی نام ہے، کسی بندے کا نام ہے تو وہ خاص بندے کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. تو محمد، سلیم، لیاقت، بشیر، فاروق، فاطمہ، خدیجہ، کوئی بھی نام لے لیں، تو یہ اسپیسیفکلی ہم کسی خاص بندے کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر نارمل نام ہیں کسی بھی چیز کے تو وہ کوئی بھی، فار ایگزامپل یا یتیم لکھا ہوا ہے تو اورفن ہے نا، تو کوئی بھی یتیم ہو سکتا ہے، کسی یتیم کی ہم بات کر رہے ہیں. لیکن اگر ہم کسی اسپیسیفک یتیم کی بات کر رہے ہیں تو ہمیں ال لگانا ہے. جیسے گاڑی کی بات کر رہے ہیں، ابھی ہم گاڑی کو فرض کریں، عربی میں بھی کہہ دیتے ہیں، گاڑی ہوتی نہیں ہے لیکن ہم کہہ دیتے ہیں گاڑی، تو میں نے بس ال لگا دی تو کسی خاص گاڑی کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. قلم، یہاں پڑھے ہیں بہت سارے قلم پڑھے ہوئے، آپ نے کہا جی یار پین دے دو، کوئی سا پین دے دو، اس کا مطلب ہے. ٹھیک ہے. القلموں کا مطلب ہے کسی خاص پین کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ ہم نے اشارہ بھی سیکھا تھا پہلے، ہادہ. جب آپ کسی چیز کے ساتھ اشارہ کر کے کہتے ہیں ہادہ کتابن، تو ہم کہتے ہیں نا یہ کتاب ہے، تو ہم اشارہ کر رہے ہیں تو کسی خاص چیز کی طرف، کسی اسپیسیفک چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں نا، جنرل تو نہیں کہہ رہے نا. تو اس طرح ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ ہم کسی اسپیسیفک چیز یعنی دا کے کانٹیکس میں بات کریں یا ہم نارمل بات کریں. اچھا، یہاں تک اگر کلیئر ہے تو مجھے بتا دیں تاکہ ہم آگے چلیں. کوئی کوشچن ہے تو پوچھ سکتے ہیں. اس میں آپ نے بتایا تھا خاصہ نزدیک کی چیز کے لیے ہوگا اور زاری کا دور. جی بالکل ایسا. اگر ہم دور کی چیز کے لیے زاری کا اسپیسیفک چیز ہو، امپورٹنٹ ہو، اس کے لیے بھی اصول لگے. جی جی، ہم آگے جا کے وہ پڑھیں گے بھی. آپ نے بہت اچھی نشاندہی کر لی، لیکن ابھی ہم کنفیوز نہیں کریں گے. آپ کا سوال بالکل درست ہے اور تقریباً ایسا ہی ہوگا اس اصول میں. لیکن ابھی یہ ہے کہ جب ہم ہادہ کسی قریب کی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو ظاہر ہے کسی اسپیسیفک چیز کے لیے، کسی خاص چیز کی طرف ہم اشارہ کرتے ہیں. یار یہ گلاس پکڑا دو پانی کا، ٹھیک ہے نا، یا یہ پانی کا گلاس ہے. اسی طرح ہم نے کہا ال لگ جائے گا تو اسپیسیفک ہو جائے گا. ٹھیک ہے. جو آپ بات کریں بالکل درست ہے، لیکن ہم اس کو اگلے 2 لیکچرز کے بعد انشاءاللہ پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اور اگر کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں جی. اچھا چلے، ابھی کچھ الفاظ ہیں جی، اب آگے معنی بھی لکھے ہوئے ہیں آپ سے. ایک تو یہ سارے جو اس لیکچر میں ہیں الفاظ وہ سارے یاد کرنے ہیں پلیز. ٹھیک ہے. تو اب ذرا کوئی اس کو دہرا دے، ہیپی فارم میں اس طرح بھی پڑھ دیں اور ال کے ساتھ بھی پڑھ دیں. ہم اس کو ایسے پڑھیں گے اس لائن میں، پہلے نارمل ڈیفالٹ فارم میں ال کے ساتھ، اس کا معنی، پھر نیکسٹ ارمان. جی پلیز شروع کیجیے گا. ایک سیکنڈ یہیں رک جائیں. آپ کو کیسے پتہ یہ سری اون ہے؟ کیونکہ صحیح پڑھا آپ نے ماشاء اللہ. ماشاء اللہ، گڈ. یہ کیسے پڑھیں گے؟
الف نہیں، اگر ہم نے الف لام لگایا تھا، ٹھیک ہے جی. جی ماشاء اللہ بالکل ٹھیک ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ ٹھیک ہو گیا، آگے پڑھے گا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، زبردست. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا یہاں ایک گزارش ہے کہ یہ الفاظ کے معنی آپ نے یاد کرنے ہیں، اور جب آپ قرآن پڑھتے ہیں نا تو جہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کے نام یا اللہ تعالیٰ کی صفات آتی ہیں تو اس میں بس یہ نہ کیا کریں کہ جی اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات ہے، کہانی ختم. نہیں، ایسا نہیں ہے کہ پیچھے کچھ ایسا ذکر آ رہا ہے جس کے وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنی وہ صفات وہاں پہ مینشن کی ہے، بتائی ہے. اس لیے آپ کو اس صفات کے معنی آنے چاہیے، وہاں رک کے اس صفات کے معنی کو محسوس کریں. اچھا آپ نے بالکل صحیح پڑھا. اب اسی چیز کو ہم ذرا سیڈ فارم میں پڑھ دیں. کوئی پڑھے گا جی سیڈ فارم میں؟ اس طرح پڑھیں گے ہم. جی پلیز بتائیے گا. جی دہرا دیں. شدید جی الشدیدی ماشاء اللہ ٹھیک ہے بالکل ٹھیک. علیجن جی العلیجی بلند ماشاء اللہ. علیمن العلیمی خوب جاننے والا جی قریبن القریبی قریب کبیرن الکبیری بڑا کثیرن الکثیری زیادہ. بالکل ٹھیک ہوگا ماشاء اللہ. ٹھیک ہے یہ سب کو کلیئر ہے نا جی. اب اس کا مطلب یہ کہ ہم آسانی سے پڑھ سکتے ہیں بغیر اعراب کے اور حرکات کے، زبر پیش کے. ہمیں سمجھ آ رہی ہے بات کہ بھئی کہاں کہاں زبر لگنی، کہاں زیر لگنی. کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، بڑے سادے سے اصول ہیں انشاءاللہ تعالی. اچھا واو جو ہے اس کے کئی معنی ہیں عربی زبان میں، لیکن آج ہم ایک معنی پڑھیں گے جو ہے اور. دو لفظوں کو یا دو جملوں کو جوڑنے کے لیے ہم واو اور، ٹھیک ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ بوتل اور پانی لے آؤ، ٹھیک ہے، کھانا اور میٹھا لے آؤ، ٹھیک ہے. تو اور کے معنی آئیں جی دیکھتے ہیں اس کا کیا اصول ہے. اس کا اصول یہ ہے بڑا سمپل سا کہ جیسا پچھلا لفظ ہوگا. اب ایک چیز ذہن میں رکھیں، ابھی تک ہم دو الفاظ، پہلے ایک لفظ تھے، پھر ہم نے دو الفاظ سیکھے، جوڑ کے جملہ بنانا سیکھا تقریباً، اور اب یہ تین الفاظ آ گئے، ٹھیک ہے. اس کا اصول بڑا سمپل ہے، جیسا پچھلا لفظ ہوگا ویسا ہی اگلا لفظ ہوگا. سمپل سی بات. اگر اس پہ ال لگا ہوا ہے تو اگلے پہ بھی ال آئے گا، اس پہ اگر پیش ہے تو اس پہ بھی پیش آئے گی. ایسا نہیں ہو سکتا یہاں ال نہیں ہے اور یہاں ال ہے، یہاں پیش ہے اور یہاں زیر دیتے آپ، نہیں، جیسا یہ ہے ویسا ہی ہے، ٹھیک ہے. تو دیکھیں الصلاۃ والزکوٰۃ ایک ہی جیسا. دونوں ہیپی ہیں تو ہیپی رہیں گے، دونوں سیڈ ہیں تو سیڈ رہیں گے. یعنی یوں کر لیں آپ، پہلا اگر ہیپی ہے تو دوسرا ہیپی ہوگا، یہ نارمل ہے تو یہ نارمل ہوگا، یہ سیڈ ہے تو یہ سیڈ، ٹھیک ہے. یہاں پہ ال ہے تو اس کو بھی ال. تو یہ بیسیکلی مرہون منت ہے کس کے؟ پچھلے والے کے. جیسا اس کا بیہیویئر ہوگا ویسے اس کا بیہیویئر. بہت آسان ہے جی. اب کو یہ پڑھ دیں گے کیسے پڑھا جا سکتا ہے اس کو؟ جنت والمغفرۃ بالکل ٹھیک ہے ماشاء اللہ. تنزیل والقرآن ٹھیک ہے الصلاۃ والزکوٰۃ. بالکل ٹھیک. اب آپ کو کیسے پتہ ہے کہ یہ الجنت والمغف، جی جی ماشاء اللہ. اب آپ کو کیسے پتہ ہے الجنت والمغفرتی نہیں ہے، یا الجنت والمغفرتا نہیں ہے، یا الجنت والمغفرتن نہیں ہے؟ کیسے آپ کو پتہ لگا؟ ایک اصول کے مطابق الصلاۃ ہیپی موڈ میں ہے، اسی طرح سے جی اینڈ ہے جو سب میں ہے وہ موڈ. جی زبردست. تو سب سے پہلے ہمیں یہ پتہ لگا کہ بھائی اگر ال ہے تو تنوین نہیں آ سکتے نا. یہ جنتن نہیں ہو سکتا، جنتن نہیں ہو سکتا، ایسے ہی مغفرتن نہیں ہو سکتا، مغفرتن نہیں ہو سکتا، کیونکہ ال لگ گیا. ٹھیک ہو گیا، پیش آئے گی الجنتو. پھر ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ اگر اور سے پہلے والا لفظ کا جو بھی سٹائل ہے، جو بھی شکل ہے اسی طرح کی اگلی ہوگی. تو ال لگا ہوا ہے تو اس کے بھی ال ہوگا. ٹھیک ہے بالکل صحیح. آئیں جی کچھ مشق کر لیتے ہیں ہیپی جی کو، جلدی سے پڑھ دیں گے اس کو. جنت والمغفرۃ جی ماشاء اللہ. الصلاۃ والزکاۃ جی الانجیل والقرآن ہوں الکتاب والحکمۃ جی الذکر والانثى. الذکر والانثی. ہاں یہاں پہ یہ چینج نہیں ہو رہا کیونکہ یاد ہوگا ہم نے کہا تھا 13% لفظ ایسے ہیں، 2% لفظ ایسے ہیں جو نہیں چینج کرتے. سو اٹس اوکے، ٹھیک ہے. کچھ ایکسیپشنز آ جائیں گے. یہ پڑھیے گا. الامن
والخوف جی ماشاء اللہ. البر والبحر جی خشکی سمندر. ساتھ ٹرانسلیشن بھی کرتے جائیں. الخوف والجوع جی بھوک خوف اور بھوک، خوف اور بھوک. ٹھیک ہے جی. الخوف والحزن جی خوف اور غم جی ماشاء اللہ. البر والتقوى جی تو یہاں پہ نیکی اور تقوی. یہاں پہ بر والتقوى یہ کیا ایک پہ دمہ آ رہا ہے اور ایک پہ جو جی جی یہ زبردست اچھی بات ہوگی. یہ دیکھیں اوپر تھا البر اور یہاں پہ تھا البر. یہ دو الفاظ ہیں، دو مختلف معنی ہیں ان کے. ٹھیک ہے. ایک کا مطلب ہے خشکی، ایک کا مطلب ہے نیکی. ٹھیک ہے. البرو کا مطلب ہوتا ہے نیکی، البرو کا مطلب تو خشکی. ٹھیک ہے جی. آگے چلیں. لیکن سر یہاں پہ اگر ہم اوپر دیکھیں تو پہلے پہ فرسٹ جو ہے البر ہے، ٹھیک ہے، پہ یہ جی جی اور اور آگے ہم وقت تقوا پڑھا. ہاں تقوی ہی پڑھا. وجہ کیا ہوئی؟ یاد ہوگا وہ ہم نے کہا تھا 13% 2% جو اپنی حالت نہیں بدلتے، جی ٹھیک ہے، وہ ناراض ہیں ہم سے، عبرانی زبان سے ہیں یا اور ان کے کوئی مسئلے مسائل ہیں. ٹھیک ہے سر ان کی کوئی جیسے مخصوص پہچان ہے جیسے جی پہچان جی. اس کی ہم نے لیکچر 1 میں ایک پوری لسٹ دی ہوئی ہے کہ جی جیسے عموماً انبیاء کے نام اس میں شامل ہیں، فرشتوں کے نام شامل ہیں، جگہوں کے نام شامل ہیں، آگ کے نام شامل ہیں، شراب کے نام شامل ہیں، اور اس کے بعد کچھ اور مسکلینیس ہیں. تو وہ ساری ہم نے ڈیٹیل اس میں دی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اس میں گھبرانے کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ یہ بہت کم ہیں، آہستہ تو خود ہی یاد ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا. ہمارا فوکس ان مین 85 پہ ہے، ان کا نارمل بیہیویئر ہم سیکھ جائیں گے تو ہم زیادہ سیکھیں گے. باقی تو یہ ایک دو نام آئیں گے ہمیں یاد ہو جائیں گے. جیسے انثیٰ ہمیں یاد ہو گیا، اب نہیں بدلتا، اور کیا ہے جی عورت ہوتی ہے بس کا، تو ہمیں یاد رہے گا. ٹھیک ہے. یہ پڑھے گا. السماء والأرض جی المغفرة والرحمة ٹھیک ہے ماشاء اللہ. ایزی، کوئی اعراب نہیں لگے ہوئے، کوئی وہ نہیں لگی ہوئی، حرکات نہیں ہے، زی زبر پیش نہیں ہے. ماشاء اللہ بالکل صحیح پڑھ رہے ہیں، ٹرانسلیٹ بھی صحیح کر رہے ہیں. اچھا اسی کو اگر ہم نے اداس فارم میں پڑھنا ہو، جی اب کون کوئی اور پڑھتے ہیں جی جلدی سے، یہاں سے شروع کریں. جی کوئی اور آئے گا. الجنت والمغفرت ماشاء اللہ ٹھیک ہے. والصلاة والصفات ماشاء اللہ. الانجیل والقرآن جی ماشاء اللہ. الکتاب والحکمہ جی الذکر والانثى جی الامن والخوف ماشاء اللہ. البر والبحر الخوف والجوع جی الخوف والسخط حسن. جی البر والحزن جی البر یہ دیکھیں اس میں زیر ہے. بر کا مطلب آتا ہے خشکی، یہ ہے نیکی. جی کیا البر والحق رو نہیں آئے گا نا، کیا ہوگا سیڈ میں ہاں ماشاء اللہ بالکل ٹھیک ہے. البری، البری بے کے نیچے زیر ہے. البری یہاں پہ البر. ٹھیک ہے سوری البری. ٹھیک ہے جی البر والتقوى جی السماء والأرض جی المغفرة والرحمة. جی. ہاں جی اب اس کو ہم ہیپی فارم میں پڑھ دیتے ہیں. جی کوئی پڑھیں گے؟ اور یہ سارے الفاظ آپ نے یاد کرنے ہیں بعد میں. ٹھیک ہے جی کوئی پڑھتے ہیں اس کو جی ہیپی فارم میں. اس میں ہم نے تھوڑی سی کنفیوژن ڈالی ہے اس والے میں، امید ہے آپ غلطی کریں گے. جی پڑھیے گا جی پلیز. الحكم والعذاب جی الجن والإنس جی المشرق والمغرب جی الحق ال تو ہے ہی نہیں لکھا ہوا. حق وباطل جی حقن و باطل. وباطل یہ نارمل فارم ہے، ڈیفالٹ فارم ہے، ال نہیں لگا ہوا تو تنوین آنی ہے. تو حقن و باطل بالکل ٹھیک ہے. یہ پڑھے گا. الميت والحي جی الحج والعمرة جی الليل والنهار جی خوف وحزن ماشاء اللہ بالکل ٹھیک. یہ بھی ہم نے غلط لکھا ہے جان کے، اور کیونکہ یہ ڈیفالٹ فارم میں ال نہیں لگا ہوا ہے تو خوفن پڑھیں گے. بالکل ٹھیک ہے ماشاء اللہ ویل ڈن. المهاجر والأنصار جی السمع والبصر مشرق ومغرب ماشاء اللہ. مغفرة ورحمة.
ماشاء اللہ بالکل صحیح پڑھا جی آپ نے. یہ تو جو ہم نے کوشش کی تھی کہ آپ غلطی کریں آپ نے نہیں کیا. ماشاء اللہ بالکل ٹھیک. اصول اگر یاد ہیں تو غلطی نہیں ہوگی انشاءاللہ. اسی طرح اس کو ہم سائڈ فارم میں پڑھ سکتے ہیں. ہم آگے چلتے ہیں اب. اچھا جیسے واو تھا, واو کیا تھا جی؟ دو جملوں یا دو لفظوں کو جوڑنے کے لیے. اور اگر ہم نے یا کہنا ہو, جی ہم کہتے ہیں نا جی چائے پئیں گے یا بوتل لے آئیں, کھانا کھائیں گے یا میٹھا لے آؤں, یا دونوں میں سے کوئی ایک, ٹھیک ہے. تو اس کے لیے کیا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ آؤ. اس کا بھی اصول وہی ہے کہ جیسا پہلے ہوگا ویسا ہی آگے ہوگا. فرق صرف کیا ہے کہ واو کی جگہ آؤ آ گیا, اور آؤ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یا. دونوں میں سے کوئی ایک آپشن, ٹھیک ہے. اس کو پڑھی گا ذرا ہیپی فارم میں. جی کوئی پڑھتا ہے؟ الموت اب القتل. بالکل ٹھیک ہے ماشاء اللہ. اس کو پڑھے گا ذرا سیڈ فارم میں. اس والے کو سیڈ پڑھنا ہے. امن او خوف. ماشاء اللہ بالکل ٹھیک ہے. اب اس کو پڑھیں. یہ کیا خیال ہے, یہ ہیپی فارم ہے, سیڈ فارم ہے, نارمل فارم ہے؟ کیا لگ رہا ہے آپ کو دیکھ کے؟ بنیا بنیا او بنیا او فقیرہ. لیکن نہیں نہیں ٹھیک ہے. ابھی یہ بتائیں آپ کو یہ شکل دیکھتے ساتھ ہی کیا لگتا ہے, یہ ہیپی فارم ہے سیڈ فارم ہے؟ کیونکہ دیکھیں ہیپی اور سیڈ کو ڈھونڈنا ذرا مشکل ہے. میں بعد میں بتاؤں گا کیسے آسانی سے پتہ لگ جائے گا. کیسے پتہ لگا آپ کو؟ جی بالکل ٹھیک ہے. تو کیونکہ الف نظر آ گیا ہمیں, کیونکہ فقیر ہمیں پتہ ہے لفظ ہے اور آگے الف لگا ہوا ہے, تو اس کا مطلب ہے یقیناً یہ نارمل فارم ہے, ڈیفالٹ نارمل فارم, ٹھیک ہے. تو یہ غنیًا او فقیرن, ٹھیک ہے. یہ کلیئر ہے یہ والی بات, یا میں دہرا دوں یہ کیسے ہوا؟ چلیں آگے چلتے ہیں, کچھ مشق کرتے ہیں. جی کوئی اس کو پڑھے گا؟ کیا لکھا ہوا ہے سر کس فارم میں پڑھنا؟ یہ آپ نے دیکھ کے بتانا ہے. آپ کو کیا لگ رہا ہے کون سی فارم ہے؟ طوعا او ارادا. اچھا اب دیکھیں, کیا یہ ال لگا ہوا ہے اس کے ساتھ؟ نہیں. ال نہ ہو تو پھر کیسے پڑھتے ہیں؟ تنوین. او اے. جی تنوین آتی ہے نا پھر تو. اور یہ آخری الف جو ہے وہ ہمیں پتہ لگ گیا کہ بھئی اضافہ ہوا ہوا ہے, کیونکہ جب ہم لفظ یاد کریں گے تو ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ لفظ کی اصل فارم کیا ہے, اور اگر الف ڈال دیں گے تو صرف آگے الف لگا ہوا ہے. یہ بتائیں کیا لکھا ہوا ہے؟ لیلا او نہارا. بالکل ٹھیک ہو گیا. یہ کیا لکھا ہوا ہے جی؟ سر تجارت جی او لہو. بالکل ٹھیک ہے. صدقۃ او نسک. ماشاء اللہ. صدقۃ او معروف. ماشاء اللہ. اخ او اخت. ماشاء اللہ. قائدا او قائما. ماشاء اللہ. الخوف 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 والجوع. ماشاء اللہ. الخوف والحزن. ماشاء اللہ. البر والتقوى. ماشاء اللہ. السماء والارض. المغفرة والرحمة. بالکل ٹھیک ہے ماشاء اللہ. بالکل صحیح پڑھا آپ نے. دیکھیں نہ کوئی اس میں زبر پیش دی ہوئی ہے, اور آپ بالکل صحیح پڑھ رہے ہیں. ابھی تھوڑا سا میں محسوس کر رہا ہوں کہ جو نارمل فارم ہے اس کی آپ کی زیادہ اچھی پریکٹس نہیں ہے, آپ لوگوں کی سب کی. تو میں گزارش یہ کروں گا کہ لیکچر 1 میں ہم نے جو نارمل فارم دیکھی تھی اس کو تھوڑا دہرا لیں, تاکہ آپ شکل دیکھتے ساتھ ہی سامنے بالکل فوراً پتہ لگ جائے گا کہ بھئی یہ نارمل فارم ہے یا نہیں ہے, ٹھیک ہے. جی اس کو کوئی پڑھتے ہیں؟ میرے خیال میں آخری سلائڈ ہے, بس پھر لیکچر ختم کرتے ہیں. مجھے بتائیے گا. ضلالات جی پڑھیے. مغفرتات. ماشاء اللہ ٹھیک ہے. حق او باطل. جی ماشاء اللہ. امن او نور. ماشاء اللہ. ملک او سلطان. ماشاء اللہ. سلام و تقوى. جی علم و حکمت. غنی او فقیر. ماشاء اللہ بالکل ٹھیک پڑھا. اور اگر فرض کریں اسی کو میں کہوں کہ ال کے ساتھ پڑھیں, آپ ہی دوبارہ پڑھ دیں ذرا ال کے ساتھ. الصلاة والزکاة. ہوں الحق والباطل. جی الحق او الباطل. ماشاء اللہ. الحمد او النور. ہوں الملک او السلطان. ہوں السلام
ال بھی آ جائے گا نا. ٹھیک ہے آگے. ٹھیک ہے جی ماشاء اللہ بالکل ٹھیک ہے. اچھا اب اگر میں کہوں کہ جی اس کو آپ ابھی آپ نے ال کے ساتھ پڑھا نا جی, اب اس کو ہم مشکل کر لیتے ہیں. اس کو آپ ذرا نارمل فارم میں پڑھنے کی کوشش کریں ذرا, کیسے آئے گا نارمل فارم؟ زکاتن, کیونکہ ال نہیں لگانا ابھی, سمپل آپ نے نارمل فارم میں پڑھنا ہے جی پلیز. زکاتن جی ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ. ہوں 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 ماشاء اللہ بالکل ٹھیک ہے. فرق صرف یہ رکھا جب ہم لکھیں گے تو ساتھ میں الف ایڈ ہو جائے گا, صحیح ہے نا. جب الف ایڈ ہوگا تو لکھے ہوئے کی شکل چینج ہو جائے گی. فرق یہی پڑ رہا ہے نا, باقی تو کچھ بھی نہیں. اچھا اب اسی کو آپ ال کے ساتھ ذرا پڑھ دیں, ال بھی لگا دیں ساتھ میں, اور نارمل فارم میں کیسے پڑھیں گے؟ نہیں تو نہیں ہے, یہ ہم نارمل فارم پڑھیں. نہیں کوئی مسئلہ نہیں, آپ بالکل صحیح پڑھیں جی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بالکل ٹھیک ہے ماشاء اللہ. ٹھیک ہے ماشاء اللہ بالکل ٹھیک پڑھ دیا آپ نے. سو آپ نے یہ دیکھیں نا کیا کیا, آپ نے تمام کی تمام فارم جو ہیں بغیر اعراب کے بالکل صحیح پڑھتی. الحمدللہ یہی ہمارا آج کا لیکچر تھا. ٹھیک ہے, امید ہے کہ یہ کلیئر ہو گیا ہوگا. اگر کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں, ادروائز اجازت چاہتے ہیں. ایک چیز میں رکھیں کہ اگر کوئی چیز نہیں سمجھ آ رہی تو میں نے آپ سے درخواست کی ہوئی ہے کہ اپنے لیکچر اٹھایا کریں. روزانہ 5 منٹ 10 منٹ دیتے ہیں بس. صبح جو ہے نا کھانے کی میز پہ بیٹھ کے دفتر جا رہے ہیں, اسکول جا رہے ہیں, اسکول کی وین میں بیٹھے ہیں, کالج یونیورسٹی جا رہے ہیں, صرف 10 منٹ دیتے ہیں روزانہ کے 10 منٹ. یقین مانیں 10 منٹ کچھ بھی نہیں ہے, لیکن اتنا بڑا امپیکٹ ڈالے گا آپ کی زندگی میں کہ آپ کی سوچ ہے. قرآن کو دیکھیں, ان کے الفاظ کو غور سے دیکھیں اور پڑھیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. اللہ حافظ.